علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور ہم الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کو اور ہم کو آج اس کے ذکر کرنے کے ساتھ، اس کی عبادت کرنے کے ساتھ کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے اللہ نے آج اس کے گھر میں جمع کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا اب ختم کے قریب ہے، صرف 2-3 دن باقی ہیں۔ 2-3 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ ہے ربیع الثانی۔ پوری دنیا اس کو ربیع الثانی کے نام سے یاد کرتی ہے، مگر ہمارے یہاں کے لوگ ایک موٹی زبان میں دستگیر کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں دستگیر کے معنی کیا ہے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غلط باتیں آج کل آ رہی ہیں، تو تھوڑا سا اس کو صاف کر کے ہم آگے بڑھیں۔ فارسی میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو، فارسی ورڈ ہے، فارسی میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو۔ گیر کے معنی پکڑنے والا، گیر کہتے ہیں پکڑنے والا۔ جیسے آپ دیگچی کے اندر، بڑے دیگچی کے اندر ایک کفگیر آپ ڈالتے ہیں نا، اس کے اندر کفگیر ہلانے کے لیے اس کو کفگیر کہتے ہیں، مطلب ہتھیلی سے پکڑنے والا۔ مطلب آپ ہاتھ ڈال کے تو اندر ہلا نہیں سکتے، اس لیے آپ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بڑا چمچے سے بہت بڑا آپ جو ہے نا دیگچے میں ڈال کے اس کو ہلاتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کفگیر۔ کف کے معنی ہتھیلی، گیر کے معنی پکڑنے والا، یعنی ہتھیلی سے پکڑ کر ہلانے والی کوئی چیز۔ تو اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے 2-3 باتیں بتا رہا ہوں۔ دست کے معنی ہاتھ، گیر کے معنی پکڑنے والا۔ تو دستگیر یہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ہے، یہ نام نہیں ہے، دستگیر نام نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک لقب ہے۔ اور وہ لقب
کس لیے دیا گیا؟ دستگیر کا لقب کس لیے دیا گیا؟ آج کل یوٹیوب میں کچھ بدعقیدہ لوگ ہم کو غلط سمجھا رہے ہیں۔ کیا غلط سمجھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش سے اس کا پیر پھسل گیا، غوث پاک اللہ کا ہاتھ پکڑ لے کے سنبھال لیے، اس لیے دستگیر نام پڑا بول کے سنیاں بولتے ہیں، بول کے ہمارے کو بدنام کر رہے ہیں وہابیہ۔ حالانکہ اصل ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی روایت نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل من گھڑت کہانی وہ لوگا بنائے سو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو سنبھالنے کی کیا ضرورت؟ اللہ ساری کائنات کو سنبھالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر کل ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ سب من گھڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اصل معنی دستگیر کا کیا ہے؟ غوث پاک اپنے مریدوں کو یہ تسلی دے چکے ہیں، مریدی لا تخف، اے میرے مرید تو گھبرا مت، اے میرے مرید تو گھبرا مت، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ فرمایا اے میرے مرید تو گھبرا مت، اگر تو کہیں بھی رہے میں کہیں بھی ہوں، مگر آخری وقت پہ وہ چغل خور آئے گا تیرے پاس۔ اشارہ کدھر؟ چغل خور کا مطلب شیطان۔ وہ شیطان تیرے پاس آئے گا، تجھے بے ایمان مارنے کی کوشش کرے گا، انہیں مطلب شیطان بھٹکائے گا، کہے گا مسلمان ہو کے مت مر، یہودی ہو کے مر جا، عیسائی ہو کے مر جا، ایسا بہکائے گا۔ اے میرے مرید تو گھبرا مت، ایسے وقت پہ میں آ کر تیری مدد کروں گا۔ تو غوث پاک نے خود فرمایا کہ میں تیری مدد کروں گا۔ تو اب لوگ حضرت کو ایک لقب دیے ہیں، وہ ہے دستگیر، یعنی ہاتھ پکڑنے والے، ہاتھ تھام لینے والے۔ یہ کس کا ہاتھ تھامتے ہیں؟ مریدوں کا۔ لیکن وہابیوں نے غلط بنایا کہانی، ایک الگ شکل ہے، مجھے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ غلط بات پھیلائی جا رہی، اس کا رد کر رہا ہوں۔ تو غلط بات پھیلانا بالکل غلط ہوتا ہے، اور حقیقت میں دست کے معنی ہاتھ، گیر کے معنی پکڑنے والا۔ تو اب یہ مہینہ جو آنے والا ہے وہ دستگیر کے نام سے موسوم ہے، تو یہ مہینے کا نام رکھا گیا، اس لیے لفظ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب یہ مہینے میں ہوا کیا ہے؟ غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے یہ مہینے میں، جیسا آپ اور ہم ربیع الاول شریف کے مہینے میں، یہ مہینے میں ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، اس لیے ہم میلاد النبی منائیں۔ اور سرکار کا بہت بڑا معجزہ یہ ہے، پیر کے دن 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دنیا میں تولد ہوئے، دنیا میں پیدا ہوئے، پھر اسی دن پیر کے دن 12 تاریخ ربیع الاول کے مہینے میں سرکار وصال کر گئے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کا ایسا نہیں بنتا، جس دن آپ پیدا ہوئے اسی دن، وہی تاریخ، وہی مہینہ، ایسا نہیں آتا۔ مگر اس سرکار کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، سرکار جس دن پیدا ہوئے اسی دن انتقال ہوا، جس مہینے میں آئے اسی مہینے میں دنیا سے گئے، اور جس تاریخ کو دنیا میں آئے اسی تاریخ کو دنیا سے رحلت فرمائے۔ تو یہ معجزات میں سے بڑا معجزہ ہے۔ مگر غوث اعظم کا ایسا نہیں ہے، غوث پاک کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ غوث اعظم علیہ الرحمہ پیدا ہوتے ہیں رمضان کی پہلی تاریخ کو۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، واقعہ سنے ہیں بیانوں میں کہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، چاند رات میں نظر نہیں آیا تھا، لوگ یہ سمجھ گئے کہ شاید شعبان کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ چاند ہو گیا تھا، مگر لوگوں کو چاند نہیں دکھا، جس کی وجہ سے لوگ روزے سے نہیں ہیں۔ مگر غوث پاک رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ روزے سے ہیں، نہ دودھ پیتے ہیں نہ کچھ۔
سارے لوگ آپ کے والد کے پاس آتے ہیں. آپ کے والد ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست غوث پاک کے والد کا نام، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے عالم دین تھے، فرمایا حضرت چاند دکھا نہیں، کیا ہے مسئلہ؟ فرمایا لوگوں چاند کل دکھ گیا تھا مگر ہم روزہ نہیں رکھے، آج ہم سب روزے سے نہیں ہیں، مگر میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ آج صبح سے افطار کے ٹائم تک دودھ نہیں پیا، افطار کا ٹائم جب آیا تو وہ دودھ کو پیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج رمضان کی پہلی تھی، ہم نے روزہ نہیں رکھا. اب یہ وہابیہ یہ اعتراض کرنے میں نمبر 1 ہے. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کیا ہے بھائی، غوث پاک تمہارے روزہ رکھے، نماز کہیں کو نہیں پڑھے، نماز پڑھنا نہ بول کے پوچھ رہے ہیں. ارے وہ پاگل، یہاں جو اعتراض تھا وہ اعتراض روزے کا تھا، نماز کا نہیں. نہ غوث اعظم پہ اس وقت روزہ فرض تھا نہ نماز فرض، دونوں بھی فرض نہیں، مگر چاند نہیں دکھنے کی وجہ سے روزے کے بارے میں اشکال تھا، شک تھا. اللہ نے ان کو روزے کی کرامت بتایا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ دودھ نہیں پیے. نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیا نماز فرض ہے آپ کے اوپر؟ وہ زمانے میں بچپن میں ابھی پیدا ہوئے نماز فرض ہے کیا؟ نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، دونوں بھی فرض نہیں. یہ اعتراض کرتے وقت ذرا سوچ سمجھ کے اعتراض کرنا کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دوستو، آج کل ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اللہ کے ولیوں کے خلاف. اللہ کے ولیوں کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے اللہ کا ولی کیا دیتا؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. ارے میرے بھائی، کون بولا اللہ سے مت مانگو؟ ہم بھی یہی بول رہے ہیں اللہ سے مانگو، ہم بھی یہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کے ولیوں سے مت مانگو. مگر اللہ کے ولیوں کے پاس مت جاؤ بول کے کہاں سے لائے آپ؟ اللہ کے ولیوں سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا ہے آپ کو. یہ بات یاد رکھ لو. اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا ہے. اے پروردگار، یہ تیرے ولی ہیں، یہ تیرے دوست ہیں، ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، میری فلاں حاجت کو پوری کر. اللہ تعالیٰ اولیاء کے وسیلے سے بہت جلد آپ کی دعا قبول کرتا ہے. اب میں مثالیں کئی بتا سکتا ہوں آپ کے سامنے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مثالیں. توجہ فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں نا جی، پیغمبر ہیں. اور حضرت خضر کون ہے؟ پیغمبر نہیں ہے، ایک اللہ کے ولی ہے، ایک اللہ کے دوست ہے. حضرت خضر ایک اللہ کے دوست ہے. اللہ تبارک و تعالی کچھ نہیں، بس چھوٹی بات آئی. ایک آدمی آ کر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، بس اتنا ہی چھوٹی بات پوچھا، اے موسیٰ، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آسان سوال تھا. موسیٰ، اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ بولے، میں تو پیغمبر ہوں. اب پیغمبر سے زیادہ جاننے والا کون ہوتا جی؟ پیغمبر سے زیادہ جاننے والا تو کوئی ہوتا نہیں. میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، کلیم اللہ ہوں، جب چاہے جب اللہ سے بات کرتا ہوں. تو وہ آدمی کا جواب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اب دنیا میں علم والا میں ہی ہوں، میں سب سے بڑا علم والا ہوں. اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. یہ ایک پیغمبر اپنے آپ کو بڑا علم والا بولے، اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا، موسیٰ، تم اپنے آپ کو بڑے علم والے سمجھتے ہو، اب تم جاؤ، تمہارے سے زیادہ علم والے میں نے پیدا کیا ہے دنیا میں، ذرا سیر کرو، جاؤ. اور بحرین کے پاس جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، بحرین آج ایک کنٹری کا نام ہے بحرین، تو وہ 2 سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں پر جاؤ، وہاں تم میرے ایک بندے کو پاؤ گے، اور وہ بندے کو میں نے علم لدنی عطا کیا ہے.
یہ میں قرآن کا قصہ بیان کر رہا ہوں، ایرا غیرہ نہیں، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میں وہ بندے کو تیرے کیسا پہچانوں گا، کیسا پہچانوں تیرے بندے کو جس کو تو نے علم لدنی دیا، اس کو میں کیسے پہچانوں گا؟ اللہ نے کہا تم ایک مچھلی بھون لو، مچھلی کا سالن بنا لو، مچھلی کو اچھا بھون لو اور سالن بنا لو، وہ مچھلی کے سالن کو توشے میں لے کر جاؤ، جس مقام پر تمہارے توشے کے اندر سے مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی، وہاں تم میرے بندے کو پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے، عام طور پر ان کا نام یوشع بن نون آتا ہے، بہرحال اس وقت تو پیغمبر نہیں تھے یوشع بن نون، حضرت موسیٰ کے غلام تھے، تو ان کو ساتھ لیا، مچھلی کا سالن بنا لیا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے چلتے رہے۔ ایک مقام آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے، آرام کرنے لگ گئے، ذرا چھاؤں دکھا جھاڑ کا تو آرام کرنے لگ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو ساتھ جو غلام تھے یوشع بن نون، انہوں نے دیکھا کہ توشے کے اندر سے مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، جو مچھلی کو پکایا گیا، جو مچھلی کا سالن بنا لیا گیا، وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ حضرت پریشان، یوشع بن نون، مگر حضرت اٹھنے کے بعد بولوں گا بول کے سمجھے مگر بھول گئے، موسیٰ اٹھنے کے بعد بولوں گا یہ سمجھے مگر بھول گئے، بولے نہیں۔ اب حضرت موسیٰ بہت دیر کے بعد اٹھے، اٹھ کے بولے چلو جی چلیں گے، اپن سفر طے کریں گے۔ اب آگے بڑھے، تھوڑی دور جانے کے بعد اب حضرت نے فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا، لاؤ بھائی ہمارا توشہ لاؤ، چلو وہ مچھی لاؤ، کھانا کھا لیں گے، ہم بھوک لگ رہی ہمیں، یہ سفر تو ہمارے کو تھکا دیا ہے، لاؤ توشہ لاؤ، کھا لیں گے ہم۔ جب یاد آیا یوشع بن نون کو، ارے وہ مچھلی تو جہاں پہ آپ آرام کر رہے تھے وہیں پہ سمندر کے اندر چلی گئی زندہ ہو کر، میں بولنا بھول گیا تھا آپ کو، فَأَنْسَانِهُ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، تو شیطان نے بھلا دیا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں آپ سے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ارے کیا کر دیے میاں، ہم آئے اس مقصد کے لیے، چلو پیچھے جائیں گے۔ تو پھر پیچھے آنے کے بعد ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ میں پہلے بھی آپ کو بتایا، ابھی بتا رہا ہوں، خضر پیغمبر نہیں ہے، ایک اللہ کے ولی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے پیغمبر کو کہ میرے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، موسیٰ اس کو دیکھ لو، تم پیغمبر ہو، اس میں کوئی شک نہیں، تم بڑے ہو، تمہارا درجہ بڑا ہے، کوئی شک نہیں، مگر میرے ولیوں کا مرتبہ کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، سلام کیا، السلام علیکم، موسیٰ نے سلام کیا، السلام علیکم۔ اب حضرت خضر نے جواب دیا وعلیک السلام یا موسیٰ، وعلیکم السلام اے موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا من علمک اسمی، میرا نام کس نے بتایا آپ کو، میرا نام تمہارے کو کیسے پتا، میں تو آج تک نام نہیں بتایا میرا، میں کون ہوں، مجھے تو اللہ نے یہاں بھیجا ہے، میں آ گیا ہوں، میرا نام کیسے پتا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ارے جس خدا نے تم کو میرے پاس بھیجا وہ خدا خود مجھے تمہارا نام بھی بتا دیا۔ اس کے بعد توجہ فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارش کر رہے، گزارش، میں اپنے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کے کلمات ہیں یہ، موسیٰ گزارش کر رہے ہیں هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اب انگریزی میں اگر بولیں گے تو کیا بولیں گے، may I follow you، کیا میں آپ کی اقتداء کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں، اس بات پر کہ آپ مجھے علم سکھلائیں گے، آپ مجھے علم سکھلائیں گے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کیا میں فالو کر سکتا ہوں آپ کو۔ انداز دیکھیں آپ کیسی گزارش کر رہے ہیں موسیٰ۔ اب خضر کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ
इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, मूसा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, चलो निकलो, तुम्हारा रास्ता नापो, तुम सब्र नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं ऐसे ऐसे हरकतें करूंगा कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो हजरत मूसा बोले ये क्या तो भी है, नहीं हजरत मैं सब्र करूंगा, आप मुझे साथ रख लो, मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह। तो हजरत खिजर ने कहा मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? जब तक मैं कुछ ना बोलूं मेरे से सवाल नहीं करना, तुम मेरे से सवाल नहीं करना, मैं कोई भी काम करूं ये काम कई को करे नहीं पूछना मेरे से, समझ में आया? तब मैं साथ रखूंगा। तो मूसा बोले ठीक है ठीक है नहीं पूछूंगा। फन तलाका, अब कुरान कहता है फन तलाका, अब ये दोनों चले, कौन दोनों? मूसा और खिजर दोनों चले। हत्ता फन तलाका हत्ता इदा, अब वो दोनों चले यहां तक के समंदर आ गया। हत्ता इदा रकीबा फिस सफीनती खरकहा, अब वो दोनों चल रहे थे, समंदर आ गया। हजरत मूसा और खिजर दोनों एक कश्ती में बैठ गए, कश्ती किराए से बात कर लिए, कश्ती में बैठ गए। उसके बाद खिजर अलैहिस्सलाम क्या करे, बीच समंदर में जाने के बाद, बीच समंदर में जाने के बाद आप क्या करें, वो कश्ती को ऊपर से सुराख कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, कश्ती को तोड़ रहे हैं। अच्छी खासी कश्ती थी, नई कश्ती, ऊपर से थोड़ा तोड़ दे रहे हैं। हजरत मूसा पहले जलाली बुजुर्ग, गुस्सा आ गया, क्या फरमाया, क्या कर रहे हो तुम? क्या आप हमको गरक करना चाहते हो? क्या हमको डुबाना चाहते हो समंदर में? क्या कर रहे हो ये हरकत तुम? ये कश्ती को क्यों तोड़ रहे हो? अब हजरत खिजर ने कहा मैं पहले ही आपसे बोला कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकते, चलो अभी भी मौका है, निकलो। अब हजरत मूसा बोले भाई भूल गया था, अब नको पकड़ो मेरे को, मैं भूल गया था, चलो साथ रख लो मेरे को। चलो कश्ती उतर गए, उतरने के बाद दूसरे किनारे पहुंच गए। वहां पर एक लड़का, एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था, नौजवान बच्चा था, नौजवान बच्चों के साथ खेल रहा था। हजरत उसको पकड़े खिजर अलैहिस्सलाम, उसकी गर्दन निकाल डाले। मूसा को फिर गुस्सा आया, ये क्या कर रहे हो तुम? ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा आपको, ये बच्चा आपको कुछ बोला तक नहीं, क्यों मारे बच्चे को आप, क्यों कत्ल करे? नाहक किसी का कत्ल करते क्या? फिर हजरत खिजर ने कहा मैं पहले ही बोला तुम मेरे साथ रह नहीं सकते, चलो निकलो, तुम्हारा मेरा नहीं बन सकता, चलो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोले ठीक है भाई, आइंदा से अगर कुछ पूछा तो साथ मत रखो, छोड़ दो, आइंदा से नहीं पूछूंगा। फिर उसके बाद हजरत मूसा और खिजर दोनों एक बस्ती में पहुंचे, एक बस्ती में गए। पुराने ज़माने में किसी भी बस्ती में अगर गए तो वो बस्ती वाले मेहमान नवाजी करते थे, यानी कोई मेहमान अगर आया, इस वास्ते देखिए सराय मस्जिद है ना, सराय मस्जिद, सराया किसे बोलते हैं? कोई दूर से कोई मेहमान आता तो उसमें टिकता, सराया बोलते हैं उसे, सराया। फ्री में कोई मुसलमान, कोई दूसरा, कोई भी बहरहाल एक मुसाफिर जाते जाते अगर थक गया, सफ़र करते करते रुकना चाहा तो वहाँ पे रुक सकता, एक दिन दो दिन, उसको सराया बोलते हैं, सराया। समझ में आ? मुसाफिर खाना नाम तो रख लिया, मुसाफिर खाना। तो ये मुसाफिर खाना क्या है? मुसाफिरों को रुकने की जगह है, समझ रहे हैं? मैं तनखीद नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो ये तमाम चीज़ें पुराने ज़माने के लोग बनाए क्यों थे? किसी मुसाफिर की मदद करने के लिए। तो हर कंट्री में, हर मुल्क में कोई जो है ना सराय होते थे, कोई मुसाफिर खाने होते थे, मुसाफिरों को रहने की जगह होती थी, मुसाफिरों को खाना दिया जाता था, मेहमान नवाजी की जाती थी। अब ये दोनों जब गए, हजरत खिजर और मूसा दोनों गए, वहाँ जाकर वो बस्ती वालों को बोले भाई हम मुसाफिर हैं, कुछ खाना होना तो दो हमको, थके मांदे हैं हम, चलते चलते आए हैं, हमारा मकसद कहीं जाना है, ज़रा आप थोड़ा खाना तो दो। मगर वो बस्ती वाले इतने शैतान थे, तो ये दोनों हजरतों को खाना ही नहीं दिए, ये दोनों बुजुर्गों को खाना ही नहीं दिए, मेहमान नवाजी नहीं करे। अब ये दोनों बेचारे भूखे, अब वो बस्ती में एक जगह बैठे हुए थे,
حضرت خضر نے کہا، توجہ کریں، حضرت خضر نے کہا موسیٰ یہاں پر ایک دیوار ہے، یہ بستی میں ایک دیوار ہے، وہ گرنے کے قریب ہے، گرنے کے قریب ہے، چلو ہم دونوں مل کے وہ بستی کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کریں گے، دوبارہ بنائیں گے۔ تو اب حضرت موسیٰ بولے تو پریشانی ان سے، کئی کو تعمیر کر رہے ہیں، بولے تو پریشانی، کئی کو بھائی چلو کام پہ لگ جاؤ، کام پہ لگ گئے، پوری دیوار بنا دیے۔ بنانے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کو صبر نہیں ہوا، بولے موسیٰ خضر یہ کیا ہے، یہ بستی والے تو ہمارا کھانا تک نہیں کھلائے، مہمان نوازی تک نہیں کرے، اور آپ ہیں کہ یہ بستی کی دیوار سیدھا کر رہے ہیں آپ۔ حضرت خضر کو غصہ آیا، کہا کہ موسیٰ اب تمہارا میرا دونوں کا ساتھ نہیں ہو سکتا، اب چلے جاؤ تم۔ اب حضرت موسیٰ بھی بولا اب تو بہت ہو گیا، تمہارے ساتھ میں بھی نہیں رہ سکتا، بول کے حضرت جا رہے ہیں، اب دونوں جا رہے ہیں اپنے بھی جگہ پہ۔ تو خضر نے پکارا موسیٰ ٹھہرو، پہلے وہ جو 3 کام جو میں کرا اس کا اصل تو سن لو۔ فرمایا پہلے ہم وہ کشتی کے اوپر سوار ہوئے تھے، وہ کشتی کو جو میں نے توڑا تھا میں کسی کا نقصان نہیں کرا، ادھر بازو کنارے پر ایک بادشاہ رہتا ہے، اچھی کشتی دکھی، اچھی کشتی نظر آئی، اس کو وہ لے لیتا ہے، وہ کشتی لے لیتا، قبضہ کر لیتا کشتی کو، اور یہ کشتی والا بیچارہ غریب آدمی ہے تو میں نے عیب لگا دیا کشتی میں تاکہ یہ غریب آدمی کا فائدہ ہو جائے اور وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے۔ موسیٰ تمہاری نظر ظاہر کے اوپر ہے، میری نظر باطن کے اوپر ہے۔ موسیٰ تمہاری نظر ظاہری واقعے پر ہے، میری نظر باطنی واقعے پر ہے، تو میرا علم باطن ہے، تمہارا علم ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد جو بچے کو میں نے قتل کر دیا، وہ بچے کے ماں باپ بہت زیادہ نیکوکار تھے، بہت نیکوکار تھے، مگر یہ بچہ آئندہ چل کے فیوچر میں 1 نمبر کا غنڈہ، بدماش، قاتل، 1 نمبر کا بدماش، شرابی، قتل کرنے والا بننے والا ہے یہ۔ اب جب انہیں بڑا ہو جائے گا ہزاروں لوگوں کو قتل کر دے گا، تو مجھے آئندہ کا علم ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جو دیوار تعمیر کرے، بستی والے ہماری مہمان نوازی نہ کرنے پر بھی ہم نے جو تعمیر کیا، اس لیے تعمیر کیا موسیٰ کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ، اور 2 یتیم بچوں کے ماں باپ، پرانے زمانے میں بینک نہیں تھے، پرانے زمانے میں بینک نہیں تھے، تو ماں باپ کیا کرے، ان کے بچے چھوٹے تھے، اللہ سے دعا کرے اے اللہ ہم تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، یہ مال ہم یہ دیوار کے نیچے رکھتے ہیں دفنا کے، جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں اے اللہ وہ بچوں کو تو توفیق دے کہ وہ بچے یہاں پر آ کر یہ خزانہ نکال لیں۔ کتنا بھروسہ ہے دیکھو اللہ پہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرا، چونکہ وہ خزانہ ذرا دیوار ٹوٹ کے باہر آ رہا تھا، اس لیے اس کو پھر دوبارہ تعمیر ایک ولی سے اور ایک پیغمبر سے کرایا۔ تو یہ راز تھا، یہ علم تھا، علم لدنی تھا، جو خضر جانتے تھے اور حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ واقعہ بتایا، پارہ نمبر 15، پارہ نمبر 16 میں یہ واقعے کو اللہ نے بتایا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ علم باطن کو جانتا ہے، اس کی نظر ہمیشہ باطن پر لگے رہتی ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کا ولی کب کیا بولتا ہے، اسی لیے ولیوں کے کوئی بات پہ اعتراض نہ کی جائے، ولیوں کے کوئی کام پر اعتراض نہ کریں۔ کیوں؟ ولی کب کیا کہتا ہے تمہیں نہیں پتا۔ دوستو آپ دیکھیں گے اللہ کے ولیوں کے واقعات ہمیشہ الٹے دکھتے ہیں آپ کو، لیکن حقیقت میں وہ الٹے نہیں ہیں بلکہ وہی سیدھے ہیں۔ آپ نے نظام الدین اولیاء کا واقعہ سنا ہوگا۔ نظام الدین اولیاء جو ہندوستان کے بہت بڑے شہنشاہ ہیں، دلی میں حضرت کا مزار مبارک ہے۔ حضرت بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ بچپنے میں جب آپ نے علم حاصل کیا، عالم بنے، عالم
آپ یہ بات یاد رکھ لو، جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں نا آج ہندوستان میں، پہلے وہ لوگ عالم ہیں، عالم علماء ہیں، بعد میں اللہ کے ولی بنے۔ پہلے عالم بنے، علم حاصل کرے، قرآن کا علم، حدیث کا علم پہلے سیکھے، اس کے بعد اللہ والے بنے۔ اسی طرح غوث اعظم، غوث پاک سب سے پہلے قرآن کے حافظ بنے، اس کے بعد بغداد جا کر عالم بنے۔ صرف عالم بنے نہیں، عالموں کو پڑھائے۔ عالم بننا الگ ہے، عالموں کو پڑھانا الگ ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ، اب آپ لوگوں میں کوئی ماسٹر ڈگری تو کیا ہوگا، ایم اے کرے ہوں گے کوئی نہ کوئی۔ اگر کوئی ایم اے کیا ہوا ہے، اگر میں آپ سے بولا کہ بھائی ذرا ہمارے بچے کو ذرا وہ ایم اے کے تھوڑے سے کتابیں ہیں ذرا ان کو سمجھاؤ، تو آپ کیا بولیں گے؟ اجی بھائی کب کی پڑھاتا ہے میں، بہت زمانہ ہو گیا، آپ 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، آپ کہاں سے پڑھا سکتے بھائی، ہم یہی جواب دیں گے آپ۔ لیکن ایک آدمی ایسا رہتا ہے جو بچوں کو پڑھاتے رہتا ہے، ہمیشہ پڑھاتے رہتا ہے، ٹیچنگ فیلڈ میں ہے، اس کو اگر بولے تو وہ فر پڑھا دے گا۔ تو اسی طرح پڑھنے کے ایک زمانہ ہو گیا، عالم بنے، عالم بن کے ایک زمانہ ہو گیا، اس کی قابلیت الگ ہوتی ہے، لیکن عالم بننے کے بعد عالموں کو پڑھاتا ہے، اس کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں آپ ہمیشہ۔ تو غوث اعظم علیہ الرحمہ عالم بنے، صرف عالم بنے نہیں بلکہ مدرسے میں عالموں کو پڑھائے، کئی سال پڑھائے عالموں کو، کئی سال پڑھائے عالموں کو۔ پڑھانے کے بعد حضرت غوث پاک اب ان کے دل میں ارادہ آیا، یہ حافظ عالم بننے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ کا دوست بننا ہے۔ اور اللہ کا دوست اگر بننا ہے تو یہاں بیٹھ کے صرف ہم عبادت کر لیں گے تو اللہ کے دوست نہیں بنتے، باہر نکلنا ہے، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، ریاضتیں کرنا ہے، باہر نکلنا ہے اور کسی شاخ کو تلاش کرنا ہے۔ توجہ کریں، تو غوث پاک 20 سال جنگلوں میں، عراق کے جنگلوں میں 20 سال رات بھر دن بھر، دن میں بازاروں میں ادھر ادھر جاتے، اپنا کام دیکھ لیتے، رات میں عراق کے جنگلوں میں اکیلے تنہا اکیلے رات بھر عبادت کر لیتے، کھڑے ہوتے رات بھر۔ آج جتنا آسانی سے ہم سن لے رہے نا، یا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بول لینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے بول لینا، باہر نکل کے جھنڈے لے کے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث تم پکڑے کبھی یار غوث کا دامن چھوڑنے کے لیے؟ تم پکڑو تو صحیح پہلے۔ غوث کا دامن کا معنی کیا؟ ایک شملہ ہے کیا؟ غوث کا دامن وہ تو کیا جھبا ہے کیا؟ دامن کس کو بولتے ہیں؟ دامن کا معنی کیا ہے؟ ارے غوث پاک جو طریقہ اختیار کرے اس کو دامن کہتے ہیں۔ وہ طریقے کو تو پکڑو، تم پہلے وہ طریقے کو پکڑو، اس کے بعد بولو میں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ واقعتاً تم دل سے بول رہے ہو یہ بات۔ تو غوث اعظم 20 سال عراق کے جنگلوں میں اکیلے کھڑ کے عبادت کرتے۔ شیطان آتا تھا، شیطان حضرت کو ستاتا تھا، کبھی کبھی ابر کے ٹکڑے لاتا، ابر کے ٹکڑے کے جیسا آوازیں کرتا، کبھی ادھر سے ڈراتا کبھی ادھر سے ڈراتا۔ سرکار کسی سے ڈرتے نہیں تھے، رفتہ رفتہ عبادتیں کرتے بعد میں 20 سال لگاتار اللہ کا اکیلے کا خوف تھا، حضرت کو کسی اور کا خوف نہیں تھا۔ آج ہم یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سانپ آ گیا تو میں ہی بھاگوں گا، سب سے پہلے آپ سے پہلے میں ہی بھاگوں گا۔ ہوتا ہے نا ڈر ایک ڈر ہوتا ہے نا انسان کو کہ بھائی سانپ آ گیا بھاگو۔ مگر غوث پاک کا عالم کیا ہے؟ آپ اللہ کی یاد کرتے کیا عالم ہو گیا آپ کا؟ ایک دن حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ آ کے آپ کے سجدے کے جگہ پہ بیٹھ گیا، بڑا سانپ، بڑا اژدھا، وہ بھی بہت بڑا اژدھا آ کے آپ کے سجدے کے جگہ پہ پورا پھنگ کھول کے کھڑا ہوا ہے۔ اب حضرت کو سجدہ کرنا ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد حضرت کیا کرے؟ رکوع کرے، پھر اس کے بعد قوما میں گئے، پھر اس کے بعد ایسا ہاتھ سے اس کو ہٹا کے سجدہ کرنے لگے۔ اتنا بھی خوف نہیں تھا دل میں، اتنا بھی۔ اب انہیں دیکھ لیا، اچھا ذرا بھی نہیں ڈرتے میرے سے، مجھے ہٹا کے سجدہ کر رہے ہو؟
اس کے بعد جیسے ہی حضرت اتحیات میں آ کے بیٹھے، آ کے گود میں بیٹھ گیا، اتنا بڑا ازدہ آ کے گود میں بیٹھ رہا ہے اور حضرت کے سامنے ایسا پھنگ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، حضرت کو دیکھ رہا ہے، ماروں گا ڈسوں گا۔ حضرت اطمینان سے نماز پڑھے، ذرا بھی حضرت کو خوف نہیں تھا، اطمینان سے نماز پڑھ لیے، سلام ایسا پھیرا، اس کے بعد دیکھے تو سام غیب، سلام پھیرتے ہی سام غیب۔ اس کے بعد ایک آواز آتی ہے، عبد القادر، عبد القادر، میں نے یہ شکل میں ہزاروں ولیوں کا ایمان ڈگمگا دیا۔ میں ٹیسٹ کرتا تھا، ایمان کا امتحان لیتا تھا، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے بندہ، میرے سے کتنا ڈرتا ہے۔ تو اصل میں ایک آزمائش کے لیے آیا تھا اور میں نے دیکھ لیا ہزاروں ولیوں کو میں نے بہکا دیا، ہزاروں ولیاں نماز توڑ کے بھاگ گئے اور ڈرنے لگ گئے، مگر تم ہو کہ مجھ سے ذرا بھی خوف نہ کھائے اور اللہ سے ڈر رہے ہو۔ آج ہم ممبروں پہ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ غوث اعظم، غوث اعظم کئی کو نام لے رہے ہیں، ان کے جوتی کے برابر بھی ہم کام نہیں کر سکتے۔ آج کے بڑے بڑے علماء، آج کے بڑے بڑے مفتیاں، آج کے بڑے بڑے شیخ الاسلام بھی اگر کوئی بڑا سے بڑا ہے، ان کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے غوث پاک کے، کیونکہ غوث اعظم نے اتنی محنت کیا ہے۔ آج ہمارا کام کیا ہے؟ صرف غوث اعظم کا 11ویں آ گیا تو باہر نکل گئے، ڈھولا پھیٹ لیے، بڑے بڑے ڈی جے لگا لیے اور ڈی جے لگا کے جھنڈے لگا لے کے اب آپ نعتیں پڑھے۔ اچھی بات ہے، نعت پڑھنا غلط تو نہیں ہے، نعت پڑھو، منقبت پڑھو، غوث اعظم کی شان پڑھو، اچھی بات ہے، مگر آپ یہ تمام جو تماشے کر کے آپ جو جا رہے ہیں، پہلے پلٹ کر سوچو، کیا غوث اعظم میرے عمل سے راضی ہیں؟ کیا میں غوث اعظم کو خوش کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں؟ اگر آپ غوث اعظم کو خوش کرنا ہے تو غوث اعظم جو طریقہ چلے ہیں وہ طریقے کو اپنا لو، اگر غوث اعظم کو ناراض کرنا ہے آپ منمانی کر لو۔ تو دوستو، ابھی میں 11ویں کی طرف گیا نہیں، صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے ولیوں سے جو دل میں نفرت ہے اس کو نکالو، اللہ کے ولیوں سے دوستی کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بخاری کی روایت بتا رہا ہوں، بخاری کی روایت، آخری بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ بخاری کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله الذي يمشي بها ويده الذي يبطش بها وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنَّ بِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہا، تو حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، اگر دم ہے تو میرے سے جنگ کر، اللہ بول رہا ہے، اگر دم ہے تجھ سے تو میرے سے جنگ کر، میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرے سے جنگ کے لیے تیار ہو جا، میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے لڑ سکتے ہیں؟ کوئی ہے ترم خواہ آج تک پیدا ہوا اللہ سے لڑنے والا؟ تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ سے لڑنے کے برابر۔ اللہ کو دعوت دے رہے ہیں لڑنے کی آپ، اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگر حدیث ضعیف ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، وہی اگر دوسری کتاب کا حوالہ دیے تو یہ ضعیف بول کے نکال دیتا اس کو، مگر یہاں پر ضعیف بولنے کا اندیشہ بھی نہیں، کیونکہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پڑھ رہے ہیں باقاعدہ، من عاد لی ولیا، یہ حدیث بار بار بخاری میں لکھی گئی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میرے بندے میرے قریب آتے رہیں گے، میرے بندے نفیلوں کے ذریعے میرے قریب آتے رہیں گے، نفیلوں کے ذریعے، نفیل بولے تو نماز بھی ہے، نفیل بولے تو روزہ بھی ہے، نفیل بولے تو ذکر بھی ہے، نفیل بولے تو تلاوت بھی ہے، نفیل بولے تو خیر و خیرات بھی ہے، جو بھی ہو طریقہ ہو، میرے بندے نفیل کے ذریعے میرے قریب آتے رہیں گے، یہاں تک کہ میں محبت کرتا ہوں میرے بندے سے۔ جب میں محبت کرتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے اس کا کان میں بن جاتا ہوں، اللہ بول رہا ہے، جس سے وہ سنتا ہے اس کا کان میں بن جاتا ہوں، جس سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔
اور جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے اس کا پیر میں بن جاتا ہوں۔ اور اگر میرا ولی کچھ پوچھا وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ میرا ولی کچھ پوچھا میں ضرور 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 اس کو دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنَّ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرا تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے ولی کی شان میں حدیث قدسی میں اللہ خود بول رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے بولیں آپ؟ اللہ خود ان کا ہاتھ بنتا ہے، پیر بنتا ہے، آنکھ بنتا ہے، جی لب و تمام چیزیں بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنا چاہتا ہے اللہ ان کو، یہ غور کریں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ایک دن مکالمہ کر رہے، باتیں کر رہے۔ تو اللہ نے پوچھا موسیٰ میں بیمار ہو گیا تھا، مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئے تم؟ اللہ بول رہا ہے، اللہ موسیٰ میں بیمار ہوا تھا، مجھے دیکھنے کیوں نہیں آیا تم؟ موسیٰ بولے یا اللہ تجھے بیماری کا کیا تعلق؟ تجھے کیا تعلق بیماری کا؟ تو سبحان ہے، تو پاک ہے بیماریوں سے، تو ساری کائنات کو شفا دینے والا ہے، تجھے بیماری سے کیا تعلق؟ تو اللہ نے کہا سچ ہے موسیٰ، مجھے بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سبحان ہوں، میں پاک ہوں، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فلاں علاقے میں فلاں جگہ میرا ایک ولی بیمار تھا، اگر تم اس کو دیکھنے جاتے تو مجھے وہاں پر پاتے تھے۔ یہ حدیث ہے۔ تو کوسی حدیث کا جھوٹلا انکار کرو گے آپ، کوسی حدیث کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کے ولیوں کی دشمنی دل میں سے نکال دیں، اللہ کے ولیوں سے محبت پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ اللہ کا دوست ہمارا دوست اور اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، شیطان اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، جی سارے کافر اللہ کے دشمن ہمارے دشمن، سارے بے دین اللہ کے دشمن ہمارے دشمن، اور رسول اللہ اللہ کے دوست ہمارے دوست، اور تمام اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہمارے دوست۔ آخری بات، سرکار دو عالم دعا کرتے ہیں، توجہ کریں، حضور دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں حضور؟ ہر نماز میں اکثر دعا کرتے تھے، اللہم آتینی حبکا، اے اللہ میرے دل میں تیری محبت ڈال۔ حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے دل میں تیری محبت ڈال، وحب من یحبکا، اور تجھے جو لوگ چاہتے ہیں ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال۔ تو سرکار کیا دعا کر رہے ہیں حضور؟ جو لوگ تیرے کو چاہ رہے ہیں، مطلب جو تیرے دوستاں ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، وہ تمام محبوبوں کی محبت بھی میرے دل میں ڈال۔ تو اولیاء کی محبت سرکار مانگ رہے ہیں، ہم سرکار سے بڑھ گئے کیا؟ تو دوستوں اور بزرگوں، آئندہ مہینہ ہمارا 11ویں شریف کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مہینے میں سرکار غوث پاک کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ سرکار غوث پاک کا رسم کرنا نہیں ہے، صرف ان کا طریقہ لو، طریقہ لے کر وہ علم کی خدمت کیسا کرے، وہ عالم کیسے بنے، وہ حافظ کیسے بنے، علم کیسا پھیلائے، اور لوگوں میں عبادت کیسے کرے، اللہ کو کیسے راضی کیے، آج اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے، ان کا کچھ طریقہ لو اور کچھ بننے کی کوشش کرو۔ تو دعا کریں گے آخر میں اللہ سے، اللہ آپ کو اور ہم کو اولیاء کو چاہنے والا بنا دے، ہم سب کو اولیاء کا سچا پکا غلام بنا دے، اولیاء کی دشمنی ہمارے دلوں میں سے نکال دے۔ اے پروردگار ہم تمام لوگوں کو تجھے چاہنے والا بنا، اور جو لوگ تجھے چاہتے ہیں ان کو چاہنے والا بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔